بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک 3 ہجری میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں، ان کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا اے علی اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کا نام میں نے حرب رکھا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرب کا معنی ہوتا ہے جنگجو، جنگ کرنا، یہ نام ٹھیک نہیں ہے، اس کا نام حسن رکھو۔ تو حضرت علی نے ان کا نام حسن رکھا۔ حسن رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور بہت زیادہ فضائل کے حامل ہیں۔ حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما، یعنی حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، جن کے بارے میں احادیث میں بہت سارے فضائل آئے ہیں۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ رمضان المبارک 3 ہجری میں یا 4 ہجری میں پیدا ہوئے اور اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد، شہادت کے بعد ان کی جگہ خلیفہ بنے۔ کوفہ اس وقت دارالخلافہ تھا، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت ہی کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کچھ معاملات کے اندر چکپلش چل رہی تھی۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 مہینے یا 8 مہینے کے بعد خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کا اعلان کر دیا اور اس حدیث کو سچا ثابت کر دیا، اس پر عمل کر دیا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا ابنی سید، کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں کو ایک کر دے گا، جمع کر دے گا۔ 2 بڑے گروہوں کو، 2 بڑی جماعتوں کو اللہ رب العالمین ایک کر دیں گے۔ تو سارے مسلمانوں نے پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کو تسلیم کر لیا۔ اگرچہ آپ کے چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فیصلہ ناگوار گزرا، لیکن بڑے بھائی کی خوشی کی خاطر انہوں نے بھی اس کو قبول فرما لیا۔ حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہی حضرات بہت فضائل کے حامل ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہما ریحانتای من الدنیا، کہ یہ دونوں میرے دنیا کے اندر چھوٹے چھوٹے پھول ہیں، اور فرمایا کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چادر مبارک اوڑے تشریف فرما تھے۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں کندھوں کے اوپر کچھ بوجھ رکھا ہوا ہے۔ تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے کندھوں مبارک کے اوپر کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو ہٹایا تو ایک کندھے کے اوپر حسن تھے اور دوسرے کندھے کے اوپر حسین تھے۔ سبحان اللہ، کتنے وہ خوش قسمت ہیں نواسے کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے اوپر سواری کرنے کا موقع ملا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حسن و حسین ہیں۔ اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اور اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت کر، احبہما، اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت کر، واحب من یحبہما، اور اے اللہ جو ان دونوں سے محبت رکھے گا تو بھی ان سے محبت رکھنا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا کہ جو ان سے محبت رکھے گا تو وہ مجھ سے محبت رکھ رہا ہے،
یہ میرے محبوب ہیں، تو یا اللہ جو ان سے محبت کرے گا تو ان کو اپنا محبوب بنا لے۔ تو معلوم ہوا اگر اللہ کی محبت کو حاصل کرنا ہے تو حضرات حسنین رضی اللہ عنہما سے محبت کرنا پڑے گا۔ اور ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، ان سے بھی محبت کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ نبی کا گھرانہ بھی پاک ہے، نبی کے سارے اہل بیت بھی پاک ہیں، اور نبی کے سارے صحابہ بھی پاک ہیں۔ صرف 5 تن پاک نہیں بلکہ سب تن پاک ہیں۔ نبی کا گھرانہ بھی پاک ہے، نبی کے اہل بیت پاک ہیں، نبی کے سارے صحابہ پاک ہیں۔ اس لیے سب سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا جزو ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ نہیں کہ ایک سے محبت کرو اور دوسرے سے بغض رکھو، تو یہ غلط ہے۔